بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک رات وہ اپنے شاندار ریشمی نرم و گداز بستر پر سو رہے تھے کہ اچانک انہیں کمرے کی چھت پر کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ نازک مزاج بادشاہ نے نوکر کو بلا کر پوچھا کہ شاہی محل کی چھت پر رات کے وقت کون گستاخ چل پھر رہا ہے۔ پورے محل میں کوہرام مچ گیا، خدام کی دوڑیں لگ گئیں۔ ایک خادم نے چھت پر جا کر دیکھا تو ایک مجذوب نظر آیا، اسے پکڑ کر بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ بادشاہ غصے سے دھاڑا، تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ تم چھت پر کیسے اور کیوں پہنچے اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ مجذوب نے پریشان ہوئے بغیر آرام سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں چور، ڈاکو یا خطرناک آدمی نہیں ہوں، اور نہ ہی میں کسی بری نیت سے یہاں آیا ہوں۔ اصل میں میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں صبح سے اسے ڈھونڈ رہا تھا، کہیں نہیں ملا تو سوچا کہ کہیں میرا اونٹ محل کی چھت پر نہ ہو۔ بادشاہ کا یہ سننا تھا کہ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا، کیونکہ اس کے آرام میں خلل آ جانے سے وہ بہت اپسیٹ ہو چکا تھا۔ پھٹ پڑا اور کہنے لگا، او پاگل بوڑھے، تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ بھلا شاہی محل میں بھی اونٹ تلاش کرتے ہیں؟ یہ پاگلوں والی بات ہے۔ یہ میرا شاہی محل ہے، کوئی جنگل، صحرا، کھیت کھلیان تو نہیں جہاں تمہارا اونٹ آ گیا ہو۔ بادشاہ غصے سے دھاڑا، لیکن مجذوب اطمینان سے کھڑا رہا۔ جب بادشاہ بہت بول چکا تو وہ بولا، بادشاہ سلامت، میں نے سن رکھا ہے کہ آپ خدا رسیدہ بننے اور کہلانے کا بڑا شوق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شوق کو سلامت رکھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر شاہی محل میں اور اس کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو پھر تخت و تاج اور گداز ریشمی مسحریوں پر بھی خدا نہیں مل سکتا۔ خدا کو پانے کے لیے نرم و گداز بستر سے الگ ہونا پڑتا ہے، آرام دہ میٹھی نیند کو رت جگم میں بدلنا پڑتا ہے، عبادت ریاضت مجاہدوں کے بغیر اپنے جسم اور روح کو پاک کرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر قرب خدا حاصل ہوتا ہے۔ یہ بات بادشاہ کے قلب و روح اور باطن کے عمیق ترین گوشوں کو برقی رو کی طرح جلاتی چلی گئی اور اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ فوری طور پر اٹھا، مجذوب کو عزت و تکریم کے ساتھ رخصت کیا۔